قبلہ پیر صاحب، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے دور حکومت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق یہ چوتھے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جی آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا دور بہت کٹھن دور تھا۔ اس دور میں فتنے، لڑائیاں، جھگڑے جی بہت زیادہ تھے، اچھا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بہت ساری فتوحات جو ہیں وہ جی کی، جی اور کسی نے حضرت علی سے یہ پوچھا تھا جی کہ آپ کا دور جو ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے خلفاء کے دور میں جو ہے وہ اتنی مشکلات نہیں تھی، اتنی جی جی لڑائیاں جھگڑے نہیں تھے، جی اتنے فتنے نہیں تھے، جی تو آپ کے دور میں یہ بہت زیادہ صورتحال ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا اور اللہ اللہ اللہ، میرے آپ ہو۔ میرے آپ ہو، اس لیے جو مشیر ہوتا ہے وہ مشورہ اچھا دے تو کبھی بھی کسی حکومت میں مدراڑ نہیں پڑتی۔ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا زیادہ تر جو دور ہے وہ مشکلات میں ہی گزرا ہے، جنگوں میں۔ آپ کے ہی دور خلافت میں جو ہے وہ جنگ جمل وغیرہ اور جی جنگ صفین وغیرہ ہوئی ہیں۔ جی تو اس حوالے سے آپ نے دین کے لیے بہت سارا کام بھی کیا ہے، فتوحات بھی کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے بہت سارے تاریخ میں تو یہ بڑا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور بڑا کٹھن ہے، جس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت سارا وقت جو ہے وہ درکار ہے۔ جی جی ویسے تو آپ ہر امیر وقت کے دور میں مشاورت کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں، جی جی مشورہ آپ سے ہی لیا جاتا رہا ہے۔ جی جی تو جب آپ کی باری آئی ہے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد مسند خلافت پہ آپ فائز ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب مسند خلافت کو سنبھالا تو اس وقت جو لوگ تھے وہ ڈگمگائے ہوئے تھے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے قصاص مانگ رہے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی حکومت کو ابھی خلافت کو تھوڑی دیر ہوئی تھی، جی جی تو آپ یہ کہتے تھے کہ ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر قصاص دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے جو خارجی اور رافضی یہ جو ہیں یہ پیدا ہوئے ان کے دور میں، کہ ایک نے قرآن پاک کو نیزے کی نوک پہ یعنی رکھ کے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک معاذ اللہ حضرت علی کو بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفر کا فتویٰ لگایا، اور کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ قرآن کرے گا۔ تو وہ دونوں ہستیوں سے منحرف ہو گئے۔ اچھا، اس حوالے سے تاریخ تو بہت زیادہ مواد بیان کرتی ہے، اگر ایک ایک کر کے اس کو بیان کیا جائے تو وہ بہت زیادہ وقت۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ خلافت کے حوالے سے چوتھے نمبر پہ آئے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی۔ اچھا، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کہتے ہیں جی سیدنا صدیق اکبر آپ سے افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مولا علی افضل ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، پیغام کہ دینا جی چاہیں گے؟ افضلیت کے حوالے سے تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد الانبیاء اول البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی، اور بلکہ میں نے تو کسی بزرگ سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن جو انبیاء کی صفیں لگیں گی، جی ان کے آگے جو مصلی ہوگا جی جی ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ اچھا، تو جو سبحان امتوں کی صفیں بنیں گی سبحان ان کے آگے جو مصلی ہوگا ان پر حضرت ابو بکر صدیق ہاں اس مصلی پہ کھڑے ہوں گے ان کی امامت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت علی کا ذکر آپ نے چوتھے نمبر پہ کیا ہے، جی جی تو علی کا مرتبہ جو ہے وہ کم ہو گیا۔ اچھا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر چوتھے نمبر پہ حضرت علی کا ذکر کرنے سے علی کا مرتبہ کم ہو گیا تو 1,24,000 کے بعد حضور تشریف لائے ہیں،
تو حضور کا مرتبہ کتنا کم ہوگا. واہ واہ واہ. تو اگر کوئی یہ کہے کہ 1,24,000 کے بعد آنے سے نبی امام الانبیاء ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ چوتھے نمبر پہ آنے پہ علی جو ہیں وہ امام الاولیاء ہیں. سبحان اللہ, بہت اس سے اچھے, کسی کے بہت اچھے, مرتبے میں مقام میں فرق نہیں آتا. بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا, موسٹلی اکثر و بیشتر ہم لوگ بھی مولا علی کے نام کے ساتھ کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں, کبھی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں, اور کبھی ہم لوگ علیہ السلام کہتے ہیں. ان کے معنی کیا ہیں اور کیا بالخصوص کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعض علماء کرام نے تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو علیہ السلام ہے وہ انبیاء کے ساتھ مختص ہے, جی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ مختص ہے, اور جو رحمت اللہ علیہ وہ اولیاء کے ساتھ مختص ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص ایسے ہی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اگر صحابی کو ہم علیہ السلام کہہ دیں گے تو پھر یہ مرتبے کے لحاظ سے آپ نے صحابہ کو انبیاء سے ملا دیا. لیکن اگر یہ نیت یہ نہ ہو کہ ہم ایسے کر رہے ہیں, جی جی, تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال میں ایسے بھی دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی میں ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں جی السلام علیکم, تو میں آپ کو جواب دوں گا جی وعلیکم السلام. تو آپ مجھے کہیں جناب آپ کو فلاں بندہ سلام کہتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ بندہ میرے پاس موجود نہیں ہے, تو میں اس کا جواب یہ دوں گا علیکہ و علیہ السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو, تو جس نے بھیجی ہے سلام مجھ پر, ٹھیک ہے, اس پر بھی سلامتی ہو. تو اگر میں اور آپ علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت علی کو علیہ السلام کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں. بہت اچھے. اور یہ جو آج اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں, حضرت علی کو کیوں علیہ السلام کہتے ہیں, حسن حسین کو کیوں کہتے ہیں, میں ان کو ایک بات ہی بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس بات پہ اڑے ہو کہ ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو جن کے نزدیک ساری امت پہ لاکھوں سلام ہے, جی جی جی, تو پھر ان کے لیے علیہ السلام ایسے ہی ہوتے ہیں. واہ واہ. تو ہم تو یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر علیہ السلام کہہ سکتے ہیں رضی. ہاں, عرف عام میں علیہ السلام انبیاء کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہیں. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ رضی اللہ کیوں لگاتے ہیں, اللہ تو ان سے پہلے ہی راضی ہے. تو جن کے ساتھ ہم لگاتے ہیں بھائی ان سے بھی اللہ پہلے ہی راضی ہے, اس لیے ہم نہیں لگاتے کہ اللہ اب ان سے راضی ہے. نہیں, اللہ ان سے پہلے ہی راضی ہے. تو اس کا معنی یہ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں, اس کا یہ معنی ہے. علیہ السلام کا معنی اللہ کی ان پر سلامتی. اچھا, پچھلے پروگرام میں ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حکمت, دانائی اور علم کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو کی تھی. میں چاہتا ہوں اس پروگرام میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دیں آپ کی علم و حکمت کے حوالے سے, کیونکہ سرکار نے فرمایا نا میں علم کا شہر ہوں, دروازہ علی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں جی, میں نے عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں, حضرت علی پاک کے علم کے حوالے سے حضور نے فرمایا ہے لولا علم شخصاً لکان علیاً, جی, اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے. واہ واہ. انا مدینۃ العلم والی بابوہا, یہ مشہور حدیث ہے, یہ تو آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بندہ دروازے سے گزر کے جاتا ہے پھر واپس بھی آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جس نے شہر میں داخل ہونا ہے دروازے سے 2 بار آئے گا بھی جائے گا. تو علی وہ ہیں جن کی بارگاہ میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے. تو یہ حضور نے اس لیے فرمایا ہے کہ علی کی محبت بہت ضروری ہے. رسول تک پہنچنے کے لیے علی کی محبت ضروری ہے. رسول کے علم کو ماننا. حضرت علی سے جبریل امین نے یہ پوچھا تھا کہ بتائیں جبریل کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تحت ثرا سے لے کے عرش اولا تک, مشرق و مغرب, شمال و جنوب کی بلندیاں میں نے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. میرا ظرف یہ کہتا ہے یا علی یا جبریل تو ہے یا میں ہوں. واہ واہ واہ. تو جبریل نے پوچھا یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ کہا حضور کو میں غسل وصال دے رہا تھا. ٹھیک ہے. تو حضور کے رخسار پہ پانی کا قطرہ ٹھہرا ہوا تھا, وہ میں نے چوسا ہے. تو علی نے رب نے میرے اوپر علم کے سمندر کھول دیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے حضور کے رخسار پہ ٹھہرا قطرہ چوسا ہے اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جو دمشق کے یا کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی اما دون العرش, مجھ سے پوچھو
میں عرش کے پار کی خبریں دیتا ہاں ہوں، ہاں واہ ٹھیک واہ ہے، واہ واہ، مجھ سے سوال کرو، سبحان اللہ، سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ کیا بات ہے، تو یہ وہ علی ہیں جنہوں نے حضور کے رخسار پہ جو قطرہ ٹھہرا ہے وہ چوسا ہے، ہاں ہاں تو جس کے چہرے پہ قطرہ ٹھہرا تھا اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضور کی نسبت کے حوالے سے، حضور کی نسبت کے صدقے سے ہی حضرت علی کے علم کا بڑا مقام ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کننا موجودین فی غالب علم اللہ، تو حضور عالم الغیب کے علم میں رہے، تو عالم الغیب کے علم میں رہنے والے، نور کے گھر میں پلنے والے علی ہیں، ہاں ہاں تو پھر ان کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو کا، ہے عین نور تیرا۔ واہ اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے۔ اچھا، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے اتنی سادہ زندگی گزاری، اس کی وجہ کیا ہے؟